کراچی میں ڈکیتی کے دوران ایک اور نوجوان اپنی جان سے گیا۔ سپر ہائی وے کے قریب عدنان مغسی نامی نوجوان کو یرغمال بنا کر قتل کیا گیا۔ پولیس کے کارروائی کے دوران 4 ملزمان پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ جامعہ کراچی میں المناک حادثہ۔ شعبہ سماجی بہبود کی سیکنڈ ایئر کی طلبہ انیکا سعید یونیورسٹی پوائنٹس بس کے نیچے آ کر جہاں بھاگ۔ طلبہ کو شدید احتجاج کیا گیا۔ مبینہ ٹاؤن پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ وائس چانسلر نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اہل خانہ کا قانونی کارروائی سے انکار۔ بھارت کا کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے افغان ہم منصب امین خان سے ملاقات میں کہا کہ بھارت جلد افغانستان میں اپنے تکنیکی مشن کو سفارت خانے کے سطح تک اپ گریڈ کرے گا۔ دہشت گردی دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ خطرہ ہے، اس سے مل کر نپٹیں گے۔ امیر خان کا کہنا تھا کہ افغانستان انڈیا کو قریبی دوست کے طور پر دیکھتا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ سہولت کاروں کے پاس 3 راستے۔ پہلا راستہ خوارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا ناصور ختم کریں، اور تیسرا راستہ اگر ایسا نہیں کیا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور ڈور ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو۔ اگر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری یا معاونت کر رہا ہے تو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 9 مئی فوج کا نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سر حمید لنگرا جی ٹی وی نیوز سے، اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے، گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے، کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے، جس طرح ہماری کوئی ایتھنک اور ہماری کوئی ریلیجس کوئی پریفرنس نہیں ہے، ہماری کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پریفرنس نہیں ہے۔ ہمارے لیے تمام سیاستدان قابل احترام ہیں، لیکن آپ کی سیاست ریاست سے اوپر نہیں۔ جی ٹی وی نیوز کے نمائندے حمید لنگرا کے سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا تفصیلی جواب۔ کہا، دہشت گردوں کے سہولت کار کسی بھی عہدے پر ہو، کارروائی ہوگی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سے متعلق صحافی کا سوال۔ ترجمان پاک فوج نے واضح کیا، پاک فوج میں خود احتسابی کا عمل بہت مربوط اور اچھا ہے۔ فوج میں خود احتسابی کا عمل محض الزامات پر کار نہیں کرتا، الزامات ثابت ہو جائیں پھر سزا دی جاتی ہے۔ جس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اور یہ انتہائی اہم نوعیت کا معاملہ ہے جس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے۔ سب کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اس معاملے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ پاک افغان حکومت سے ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا، افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کا معاملہ افغان حکومت سے اتوار سے اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم افغانستان پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔
ریاست کسی جتے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی، پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کی بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے، جتوں کی سیاست اور مطالبات منمانی کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ، مختلف علاقوں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلٹی کے جوانوں سے ملاقات، پولیس اور ایف سی کے جوانوں کے جذبے کو سراہا۔